بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، مسائل رمضان پروگرام کے اس درس میں آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہیں، وہ ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ گزشتہ چند دروس کے اندر آپ کے سامنے کئی چیزوں کا تذکرہ آ چکا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج اسی طرح کی ایک چیز کا ہم تذکرہ کریں گے، ایک مسئلے کا ہم تذکرہ کریں گے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ شاید اس وجہ سے کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ہے آکسیجن استعمال کرنا روزے کی حالت میں۔ بعض مریضوں کو روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر ان کے لیے تجویز کرتے ہیں کہ انہیں چند گھنٹوں کے لیے آکسیجن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کو شک و شبہ رہتا ہے کہ روزے کی حالت میں کیا اس طرح کے عمل کا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اس وجہ سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آکسیجن استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز آپ کے معدے کے اندر نہیں جاتی ہے، اور یہ صرف ایک ہوا ہے جو زیادہ سے زیادہ پھیپھڑے تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اور معدے کے اندر یہ چیز نہیں پہنچتی۔ اس وجہ سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح بہت سارے مریضوں کو انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہیلر کے استعمال سے بھی کسی شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی معدے کے اندر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا، یہ صرف حلق تک یا زیادہ سے زیادہ پھیپھڑے تک ایک طرح کی ہوا ہوتی ہے، وہ پہنچائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کی ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں انڈوسکوپی، ڈاکٹر کی اصطلاح میں انڈوسکوپی کہا جاتا ہے، عربی میں اسے منظار کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کسی شخص کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ایک آلہ ہوتا ہے، اگر کسی کے پیٹ میں یا حلق میں یا کسی دوسری جگہ کوئی چیز پھنس جائے تو ایک آلے کے ذریعے، جس منہ کے ذریعے اسے داخل کیا جاتا ہے، اور پھر اس چیز کو نکالا جاتا ہے۔ آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس وجہ سے کیا کسی مریض کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اس آلے کے ساتھ، انڈوسکوپی کے ساتھ، کوئی دوا جسم کے اندر پہنچائی جا رہی ہے، اس میں کوئی دوا استعمال کی گئی ہے، کوئی مادہ استعمال کیا گیا ہے جس سے کوئی چیز جسم کے اندر معدے تک پہنچنے کا ڈر ہو، تو اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز اس میں استعمال نہیں کی گئی ہے تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس سے اس شخص کا روزہ صحیح مانا جائے گا، اس سے کوئی اثر روزے کی صحت پر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بعض مریضوں کو کچھ وقفے کے لیے بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر کسی مریض کو بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑے۔ جزوی طور پر بے ہوش کرنا، مثلا اگر کسی کا دانت نکالنا ہو تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جزوی طور پر اس کے آس پاس کے حصے کو سن کر دیتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، جس سے مریض کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تو یہ جزوی طور پر بے ہوش کرنا ہوا، تخدیر کرنا ہوا۔ بسا اوقات کلی طور پر کسی مریض کو بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی خود سے بے ہوش ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی ہے، تو صرف غشی طاری ہونے کی وجہ سے، یا ڈاکٹر اگر کسی کو بے ہوش کرے کسی علاج کی وجہ سے، تو اس سے روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے، اس سے بھی انسان کا روزہ صحیح ہوگا۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر دن بھر
وہ بے ہوشی کی عالم میں رہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کب دن داخل ہوا اور کب روزے کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں روزے کے اندر داخل ہوا ہوں اور میرا روزہ اب ختم ہوا ہے، تو ایسے شخص کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ البتہ دن کے کسی حصے میں اگر وقتی طور پر کچھ مدت کے لیے بے ہوش ہو جائے یا اسے بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑے تو اس سے روزے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور بھی اس طرح کی بعض چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کیا اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اس بہترین پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں اور دین کے ان مسائل کو سیکھیں اور علم اور بصیرت کی بنا پر اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان مسائل کو سمجھنے، سیکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔